السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، فلو کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور ہر سال دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے 1 ارب لوگوں کو فلو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے 5 لاکھ افراد تو ایسے ہوتے ہیں جن میں فلو کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہر سال تقریباً 6.5 لاکھ افراد اپنی جان کی بازی فلو کی وجہ سے ہار دیتے ہیں۔ اسی لیے فلو ہمیشہ بے ضرر اور معصوم نہیں ہوتا، خصوصاً اگر مریض جو ہے وہ کوئی حاملہ خاتون ہے یا کوئی بوڑھے صاحب ہیں جن کی عمر خصوصاً 65 سال سے زیادہ ہے، اور ان افراد میں بھی جن کو کسی نہ کسی وجہ سے قوت مدافعت کی کمی کا سامنا ہے۔ اور پھر کیونکہ فلو جو ہے وہ وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس لیے ایک مرتبہ جب فلو کا اٹیک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو اس کا کوئی ایکٹیو علاج موجود ہے اور نہ ہی اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کوئی فائدہ کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے 7 سے 10 دن کا کلینکل کورس پورا کر کے خود ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ فلو کا سیزن شروع ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کا کچھ نہ کچھ انتظام کرنے کی کوشش کی جائے، خصوصاً ان لوگوں میں جن میں فلو جو ہے وہ خطرناک ثابت ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اور ناظرین، 1945 سے فلو سے بچاؤ کا آزمودہ ترین طریقہ جو ہے وہ فلو ویکسین ہے، جسے ہم فلو شاٹ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس لیے آج ہم آپ کو فلو شاٹ یعنی فلو کے حفاظتی ٹیکے کے بارے میں پوچھے جانے والے 15 اہم ترین سوالات اور جو ابہام ہے لوگوں کے ذہن میں، ان کا جواب دیں گے۔ تو آئیے پہلے سوال کی طرف۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فلو کا ٹیکہ جو ہے وہ ہر سال لگوانا ضروری ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، کیونکہ فلو کے وائرس جو ہوتے ہیں وہ ہر سال ایک نئی شکل بدل کے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے ویکسین بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ اس سال کے متوقع 3 یا 4 وائرسز کے خلاف ویکسین بنا کے مارکیٹ میں بھیجتی ہیں۔ اس طرح ہر سال کے لیے جو فلو کی ویکسین مارکیٹ میں آتی ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں فرق ہوتی ہے۔ اس لیے ہر سال فلو کا ٹیکہ لگوانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فلو کی ویکسین فلو کے تمام وائرسز کے خلاف مؤثر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ ہر سال اس سیزن میں فلو پیدا کرنے والے جو سب سے زیادہ متوقع 3 یا 4 وائرسز ہوتے ہیں ان کے خلاف ویکسین بنائی جاتی ہے۔ اسی لیے فلو کی عموماً 2 قسم کی ویکسینیں مارکیٹ میں آتی ہیں، ایک کو ٹرائی ویلنٹ ویکسین کہتے ہیں اور ایک کو کوادری ویلنٹ کہتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائی کا مطلب 3 اور کوادری کا مطلب 4 ہے، اس لیے ٹرائی ویلنٹ ویکسین جو ہے وہ 3 اہم فلو کے وائرسز کے خلاف مؤثر ہوتی ہے، اور کوادری ویلنٹ جو ہے وہ 4 اہم جو اس سال کے متوقع وائرسز ہیں جو فلو کا باعث بن سکتے ہیں ان کے خلاف مؤثر ہوتی ہے، لیکن تمام وائرسز کے خلاف ویکسین جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اچھا، تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے عموماً کہ کیا فلو کی ویکسین کا اگر ٹیکہ ایک دفعہ لگوا لیا جائے تو کیا وہ فوری طور پہ افیکٹو ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ فلو کی ویکسین جو ہے اس کو مؤثر ہونے میں تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں، یعنی ویکسین کا ٹیکہ ایک دفعہ جب لگ جاتا ہے تو وہ ویکسین جسم میں فلو کے خلاف مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اس پورے سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے، دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو اس 2 ہفتے کے بعد پھر وہ انسان جو ہے انشاءاللہ اس میں فلو کے خلاف مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا ناظرین، چوتھا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فلو کی ویکسین یعنی فلو شاٹ ہے اس کو لگوانے کا بہترین ٹائم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں فلو کا سیزن عام طور پہ نومبر سے مارچ اپریل تک سمجھا جاتا ہے، اس لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ فلو کا ٹیکہ جو ہے وہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے بالکل شروع میں لگوا لیا جائے، تاکہ جو 10-12 دن اس کو لگیں گے ایفیکٹو ہونے میں وہ ایفیکٹو ہو جائے، اور فلو کے سیزن میں جسم میں بھرپور فلو کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ مزاحمت موجود ہو۔ اچھا محترم ناظرین، 5واں سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فلو کی ویکسین کتنے عرصے تک مؤثر رہتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلو کا حفاظتی ٹیکہ یعنی فلو شاٹ جو ہے وہ 6 ماہ تک یعنی 6 مہینوں تک حفاظت جو ہے یا مدافعت جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نومبر کے شروع میں ٹیکہ لگوا لیں گے تو یہ انشاءاللہ اپریل تک مؤثر رہے گا۔ چھٹا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا فلو کا ٹیکہ 100% مؤثر ہے؟ یعنی اگر ایک دفعہ فلو کا ٹیکہ اگر لگوا لیا جائے، فلو شاٹ لگوا لیں، تو پھر کیا اس آدمی کو فلو ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ فلو کی ویکسین تقریباً 50% حفاظت فراہم کرتی ہے،
یعنی جس کو فلو کی ویکسین لگی ہو اس کو فلو ہونے کا اٹیک باقی لوگوں کی نسبت نصف ہوتا ہے، 50% کم ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ فلو ہو بھی جائے تو اس کی شدت عموماً بہت کم ہوتی ہے، لیکن فلو شاٹ یا فلو کی ویکسین جو ہے وہ فلو کے خطرے کو 100% ختم نہیں کرتی ہے۔ اچھا، 7واں سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کن افراد کو فلو کی ویکسین یا فلو شاٹ لگوانا چاہیے؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ WHO کی ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ عمر کے ہر شخص کو ہر سال فلو شاٹ لگوانا چاہیے، لیکن فلو شاٹ خصوصاً ان لوگوں میں بہت امپورٹنٹ ہے جن میں فلو کا رسک بہت زیادہ ہو، مثلا حاملہ خواتین ہیں، زیادہ عمر کے افراد ہیں، 50 سال سے اوپر کے افراد، اور خصوصاً 65 سال سے اوپر کے افراد کو فلو ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ریلیٹیولی زیادہ کمزور ہیں اور نرسنگ ہوم یا اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں، ان کو بھی فلو کے ٹیکے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ تمام لوگ جن میں کسی نہ کسی قسم کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، مثلا کڈنی ٹرانسپلانٹ وغیرہ کے جو مریض ہیں، ان کو بھی فلو کے ویکسین کی بہت ضرورت ہے۔ اس طریقے سے جو اوبیز لوگ ہوتے ہیں، جن میں وزن جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوتا ہے، ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور ان میں فلو کا رسک باقی لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام افراد جن میں قوت مدافعت کسی اور بیماری کی وجہ سے کم ہو، مثلا شوگر کے تمام مریض، وہ تمام لوگ جن کو گردے کی شکایت ہے، خصوصاً وہ لوگ جو ڈائلسس پہ ہیں، اسی طریقے سے جگر کے مریض، خصوصاً وہ لوگ جن کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے، یا خدا نخواستہ جو اس کی بھی ایڈوانسڈ ہے یعنی سیروسس کے اندر ہیں، پھر وہ لوگ جن کو پہلے سے ہی سانس کی کوئی تکلیف جیسے دمہ، برونکائٹس یا ایمفیزیما وغیرہ ہے، اور پھر وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے اسٹیرائڈ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، ایڈز کے تمام لوگ، الغرض وہ تمام لوگ جن کی قوت مدافعت کسی بھی وجہ سے نارمل آدمی سے کم ہے، ان سب میں فلو کی جو ویکسین ہے، فلو شاٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ویسے تو صحت مند لوگوں کو بھی فلو کا شاٹ ہر سال لگوانے کا انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، 8واں سوال بعض کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حاملہ خواتین اور وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان میں فلو شاٹ سیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بلکہ حاملہ خواتین تو کیونکہ ہائی رسک گروپ میں ہیں، اس لیے ان کو تو لازمی اور خصوصی طور پہ فلو شاٹ لگوانا چاہیے۔ اچھا، 9واں سوال یہ ہے کہ کیا فلو کی ویکسین لگوانے سے بھی بعض اوقات فلو ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، فلو کی ویکسین کی تیاری کے لیے لائیو یعنی زندہ جراثیم جو ہیں فلو کے وہ استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ ڈی ایکٹیویٹڈ وائرس استعمال ہوتا ہے، اس لیے فلو شاٹ کے نتیجے میں فلو ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 10واں سوال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا فلو ویکسین کے کوئی اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ تو جی ہاں، فلو جو شاٹ ہے یا فلو کی جو ویکسین یا حفاظتی ٹیکہ ہے اس کے چند معمولی نوعیت کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، جن میں سے زیادہ اہم جو ہیں وہ ایک تو یہی ہے کہ جو انجیکشن کی سائٹ ہوتی ہے جہاں انجیکشن لگایا جاتا ہے وہاں معمولی سی سوزش یا 1-2 دن کے لیے تھوڑا بہت درد ہو سکتا ہے، یا پھر 1-2 دن کے لیے ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے، کچھ لوگ سر درد یا جسم درد کی شکایت کرتے ہیں، یا گلے میں خراش یا متلی وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان میں سے 1-2 یا سارے یا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ کچھ لوگوں کو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی 1 یا 2 علامات آ بھی جائیں تو عموماً پیناڈول کی 1 یا 2 خوراکوں سے وہ خود کو بہت بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، 11واں سوال جس بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فلو شاٹ یا فلو کا جو ٹیکہ ہے وہ کہاں لگایا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جو 2 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان میں عموماً فلو کا جو ٹیکہ ہے وہ ان کی ران کے سامنے یعنی تھائی میں لگایا جاتا ہے، اور 2 سال سے بڑے تمام افراد کو عام طور پہ ڈیلٹوائڈ یعنی موڈے کے اندر، گوشت کے اندر یہ ٹیکہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اچھا، 12واں سوال جو ہے وہ بعض کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پہلے ہی ہلکا پھلکا بخار یا فلو کی علامات چل رہی ہوں تو کیا وہ فلو کا ٹیکہ لگوا لے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ میں کچھ فلو کی علامات ہیں یا آپ کو بخار یا باڈی ایکس اینڈ پینز ہو رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ چند دن ٹھہر جائیں۔ ایک مرتبہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، آپ کی بخار اتر جائے اور آپ کی باقی علامات ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ فلو کا شاٹ ضرور لگوا لیجئے تاکہ وہ سیزن کے باقی دنوں میں آپ کو حفاظت مہیا کر سکے۔ اچھا ناظرین، ہمارا 13واں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلو کا ٹیکہ لگوانے کا جو بیسٹ ٹائم ہے اس پہ میں ریکمینڈڈ ٹائم پہ ٹیکہ نہیں لگوا سکا اور فلو کا سیزن شروع ہو گیا تو اب میں کیا کروں؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ گرچہ فلو شاٹ کا بہترین ٹائم تو اکتوبر کا اینڈ یا پھر نومبر کا بالکل سٹارٹ ہے، لیکن وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، اٹس نیور ٹو لیٹ۔
اگر آپ سیزن کے درمیان یا اس کے دوران کبھی بھی ٹیکہ لگوا لیں گے تو انشاءاللہ یہ باقی مہینوں میں آپ کو فلو سے حفاظت مہیا کرے گا. اس لیے اگر آپ دسمبر یا جنوری میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا فلو شاٹ کے بارے میں ایک ارادہ بن رہا ہے تو براہ کرم لگوا لیجئے. یہ باقی جتنا سیزن کا ٹائم رہ گیا اس میں آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. اچھا 14واں ہمارا جو سوال جس کا ہم جواب دینا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ فلو کا ٹیکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کن کن ناموں سے دستیاب ہے. تو ناظرین کئی کمپنیاں مختلف ناموں سے فلو کا حفاظتی ٹیکہ جو ہے بنا رہی ہیں, اس کو مارکیٹ کر رہی ہیں, لیکن جو بہت ہی عام اور کامن اور مستند نام ہیں ان میں انفلو ویک ہے, ویکسی گرپ ہے, فلوارکس ہے اور ایگریپال وغیرہ, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فلو کے ٹیکے ہیں. بس یہ میک شور کر لیجئے گا لگواتے وقت کہ آپ کو جو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے وہ اسی سال کے لیے بنایا گیا ہے, کیونکہ ہر سال جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس سال کے متوقع وائرسز کے حساب سے نئی ویکسین بنائی جاتی ہے. اور آخر میں 15واں سوال جو بعض کا پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فلو ویکسین کا ٹیکہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے, یہ کس قیمت پہ مارکیٹ میں دستیاب ہے. تو ناظرین اس سال فلو کا ٹیکہ جو ہے وہ تقریباً 850 روپے سے 3000 روپے کے درمیان مختلف کمپنیاں جو ہے وہ مارکیٹ کر رہی ہیں. تو محترم ناظرین اس وقت فلو شاٹ کا بہترین ٹائم ہے, نومبر کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے. ہماری گزارش ہے کہ آپ آج ہی اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے فلو شاٹ کا اہتمام کریں. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ہی مل جائے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.